क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, गुस्सा एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर अपने रिजल्ट की वजह से बहुत सारी खराबियों और बुराइयों की वजह बन जाता है। इसे कंट्रोल करना यानी इसे काबू करना नेक लोगों की पहचान है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान में गुस्सा पैदा कर सकती हैं, मसलन दुनिया की मोहब्बत, खुद को दूसरों से अच्छा समझना और किसी चीज की किसी जगह या किसी पोजीशन का लालच करना। इन सब चीजों को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। इस बात को समझकर अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाना जरूरी है कि असल बात भी गुस्सा बर्दाश्त करने में है, गुस्सा करने में नहीं। जैसा कि हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम में से सबसे ज्यादा बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा ले, और सबसे ज्यादा बुर्दबार यानी समझदार वो है जो ताकत के बावजूद माफ कर दे, यानी बदला ले सकता हो लेकिन फिर भी माफ कर दे। गुस्सा बर्दाश्त करने के जो फायदे हैं इन्हें ज़हन में रखना भी बहुत जरूरी है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक की खुशनुदी यानी अल्लाह पाक को खुश करने के लिए बंदे ने गुस्से का घुट किया, यानी गुस्सा बर्दाश्त कर लिया। इससे बढ़कर अल्लाह पाक के नजदीक कोई घूट नहीं। इसका मतलब ये है कि बर्दाश्त कर लेना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, और जो ऐसा करता है अल्लाह पाक उससे खुश होता है। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, गुस्सा करने के बहुत से नुकसानात हैं। मसलन हदीस पाक में है, गुस्सा ईमान को इस तरह खराब कर देता है जिस तरह एलवा शहद को खराब कर देता है। एलवा एक कड़वे दरख्त का जमा हुआ रस होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, यानी जिस तरह ये कड़वी चीज शहद के स्वीटनेस को खराब कर देती है, इसी तरह गुस्सा इंसान के ईमान को खराब कर देता है। गुस्से की वजह से लोगों में नफरतें पैदा हो सकती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, यहाँ तक के बड़े बड़े झगड़ों के पीछे आम तौर पर गुस्सा ही एक वजह होता है। तो प्यारी बच्चियों, गुस्से पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। आइए गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ तरीके सुनते हैं। जब भी गुस्सा आए तो वजू करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, अगर हो सके तो खड़े हो तो बैठ जाना चाहिए, और बैठे हो तो लेट जाना चाहिए, और सबसे जरूरी बात गुस्से के वक्त की दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्से के वक्त की दुआ ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा, मैं अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह पाक हमें गुस्से को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम चलते अपने प्रोग्राम की जानिब, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन,
آپ نے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک پیارے سے کلام سے۔ مریم کی باتیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ مرکا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بدلا ہو ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ مریم کی باتیں تو بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زوہا۔ جی زوہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے میرے بیان کا ٹاپک ہے اللہ پاک کی محبت۔ پیاری بچیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
ندا کی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، یعنی آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خود اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور اسے مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے لوگوں کی محبت اور شفقت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بیان۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ذکر صحابیات۔ مریم کی باتیں۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وانیہ۔ جی وانیہ۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدین چینل کے ناظرین، آج ہم حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بارے میں سنیں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہ حضرت حوا نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی وائف اور دنیا کی پہلی خاتون تھی، بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ایک صحابیہ خاتون ہے۔ تو آئیے حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت بی بی حوا جو کہ تمام انسانوں کی ماں ہے، ان کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا مدینہ پاک کی رہنے والی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ماموں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ بہت اعلیٰ رتبے والے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینے آنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت رافع رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی اور اسی جنگ میں آپ شہید بھی ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا پر بہت ظلم کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہا نے صبر و شکر کے ساتھ ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کے اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر وانیہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات اور بری بات۔ مریم کی باتیں۔ اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا۔ پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک اچھی بات، اور وہ اچھی بات ہے استاد کا ادب کرنا۔ پیاری بچوں، جس طرح ہم پر والدین کا ادب و احترام کرنا اور ان کی بات ماننا لازم ہے، اسی طرح استاد کی عزت اور احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے، اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کے احترام کی وجہ سے اس طرف پاؤں نہیں کرتے۔ استاد کے ادب کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری اختیار کرو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استادوں اور ٹیچرز کا ادب و احترام کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا۔
اللہ پاک ہمیں اپنے استادوں کا زیادہ سے زیادہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تو میں نے آپ کو بتائی ایک اچھی بات۔ اب میں آپ کو ایک بری بات کے بارے میں بتاتی ہوں، اور وہ بری بات ہے قبلہ شریف یا کعبہ شریف کا ادب نہ کرنا۔ پیاری بچیوں، ہم مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس ڈائریکشن کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا بہت بری بات ہے۔ کعبہ شریف کا ادب نہ کرنا اتنی بری بات ہے کہ ایک شخص کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا تو اس کو آئندہ نماز پڑھانے سے روک دیا کہ اب یہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی نہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکیں اور نہ ہی اس طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھیں اور نہ ہی لیٹیں۔ سوتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ اس طرح لیٹے کہ ہمارے پاؤں کعبہ شریف کی طرف نہ جائیں، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سیدھی کروٹ پر سوئیں، کہ اس طرح انشاءاللہ ہمیں سنت کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر اقرا۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کنیز فاطمہ سے باتیں۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ، ایک بات تو بتائیں۔ جی پوچھیے۔ کنیز فاطمہ، اکثر بچیوں کو گڑیا یا ٹیڈی بیئر وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ان سے کھیلتی بھی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ان گڑیا یا بھالو وغیرہ سے کھیلنا کیسا ہے؟ کھیل سکتی ہے، لیکن ان گڑیا یا بھالو کو جو شوکیس میں یا کسی اونچی جگہ پر گھروں میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ یعنی ایسے کھلونے یا ماڈلز جو دکھنے میں بالکل جاندار چیزوں کی طرح ہوں، انہیں گھروں میں اونچی جگہ پر رکھنا یا شوکیس وغیرہ میں سجا کر رکھنا غلط ہے۔ تو پھر ایسے کھلونوں کو کس طرح رکھا جائے؟ ایسے کھلونوں کو کسی ڈبے یا کسی باکس وغیرہ میں دوسرے کھلونوں کے ساتھ بند کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے عام طور پر بچوں کے کھلونوں کا ایک باکس ہوتا ہے جس میں بچے بچیاں اپنے کھلونے رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا ایسے کھلونے یا ماڈلز جو دکھنے میں جانداروں کی طرح ہوں، اس کا مطلب صرف انسان اور جانور ہی ہیں، یا پودے وغیرہ کے شو پیس بھی نہیں سجائے جا سکتے کیونکہ وہ بھی تو جاندار ہوتے ہیں۔ یہاں جاندار سے مراد صرف انسان، جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ سے ملتے جلتے شو پیس اور پکچرز ہیں۔ پھول پودوں کے شو پیس اور پکچرز کو گھروں میں سجا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کنیز فاطمہ، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کنیز فاطمہ سے باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے اچھے اخلاق۔ مریم کی باتیں۔ اچھے اخلاق میں آج ہمارا ٹاپک ہے تم یا تو کی جگہ آپ کہنا۔ پیاری بچیوں، عام طور پر چھوٹے بڑوں سے بات کرتے وقت انہیں آپ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچی اپنی امی ابو کے کسی کام کو مکمل کر کے انہیں بتائے گی تو کہے گی کہ میں نے آپ کا کام مکمل کر لیا ہے یا آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے برابر کے بچوں اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو بھی تم یا تو کی جگہ آپ کہہ کر ہی بات کرنی چاہیے۔ جو بھی اپنے چھوٹے اور بڑوں سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، ایسے بچوں کو سب پسند بھی کرتے ہیں اور اچھے اخلاق والا کہتے ہیں۔ انسان کی بات چیت کا انداز اچھا ہو تو سب گھر والے اور خاص کر کلاس میں تمام کلاس میٹ، اس کے تمام کلاس فیلوز اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس چیز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجیے کہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے بڑوں کے علاوہ اپنے چھوٹوں سے بھی تم کی جگہ آپ سے بات کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھا اخلاق والا بنائے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا اسے پسند ہے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اچھا اخلاق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف،
جس کا نام ہے گھر کی نیکی۔ मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन में उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, घर की नेकी में आज जो मेरा टॉपिक है वो है सुन्नत तरीके से पानी पीना। प्यारी बच्चियों, जब हमें प्यास लगती है तो हम फौरन गिलास में पानी निकालते हैं या किसी से पानी मांग कर फौरन पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इस तरह से हमारी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन हमारा ये अमल नेकी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम अच्छी नियतों के साथ सुन्नत तरीके के मुताबिक पानी पिए तो हमारा ये अमल भी नेकी बन जाएगा और हमें इसका सवाब भी मिलेगा। पानी पीने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप उतना ही पानी निकालें जितना आपने पीना है। दूसरी बात ये कि पानी को अच्छी तरह देख कर पिए कि कहीं इसमें कोई कचरा या कीड़ा वगैरह तो नहीं है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। पानी को बैठकर और 3 सांसों में पिएं और हर सांस में गिलास को मुंह से अलग कर लें। सांस गिलास में ना लें। पानी को आराम से पिएं। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें। अगर हम इस तरह से पानी पिएंगे तो हमारी प्यास भी बुझ जाएगी और हमारा ये पानी पीना नेकी बन जाएगा और इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने और सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो की जानिब। तो प्यारी बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट घर की नेकी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। मरियम की बातें। तो प्यारी बच्चों, मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान पाक की एक सूरत है सूरत और रहमान। और रहमान का क्या मतलब है? जी तो कौन देगा इसका जवाब? मरियम की बातें। मरियम की बातें। जी नुसैबा, आप बताएं। इसका मतलब है रहम करने वाला। जी आपने कहा इसका मतलब है रहम करने वाला। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल यह है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? जी तो कौन देगा इसका जवाब? बताते हैं। जी रानी, आप दीजिए। नवासे। आपने कहा नवासे यानी बेटी के बेटे। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब मेरा अगला सवाल ये है कि बच्चों में से सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन ईमान लाए थे? जी कौन देगा इसका जवाब? जीवानी, आप दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि काबा शरीफ के गिलाफ का कलर क्या है? सिखाती है मरियम। मरियम की बातें। जीवन, आप जवाब दीजिए। उसका कलर ब्लैक है। आपने कहा उसका कलर ब्लैक है। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि नमाज इशा में वितर कितने होते हैं? ये कौन देगा इसका जवाब? बताते हैं हमको क्या क्या। रीना साहिबा, आप दीजिए। 3। आपने कहा 3। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी तो मेरा अगला सवाल ये है कि मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? जी कौन देगा इसका जवाब? की बातें। मरियम। जी तो आप बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह।
اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جی کون دے گا اس کا جواب؟ ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. جی اقرا آپ بتائیے. مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کہا مسلمان جس طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں کعبہ شریف کو. آپ کا جواب درست ہے. میرا آخری سوال آپ سب سے ہے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پیتے ہیں؟ زمزم شریف. آپ نے کہا زمزم شریف. آپ سب کا جواب درست ہے. اسی کے ساتھ قرآن کا واقعہ یہیں ختم ہوتا ہے. جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے